توشہ خانہ تحائف نے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا، چیئرمین تحریک انصاف عدالتی حکم پر زمان پارک لاہور سے گرفتار، پولیس سابق وزیراعظم کو لے کر اسلام آباد رواں دواں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 3 سال قید کی سزا سنا دی، 1 لاکھ روپے جرمانہ، عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ جج ہمایوں دلاور نے سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا، تحریک انصاف نے گرفتاری لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف 5 سال کے لیے انتخابی سیاست سے آؤٹ، عدالت نے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے فیصلے میں لکھا، چیئرمین پی ٹی آئی نے اثاثوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں، کسی بھی شک کے بغیر بے ایمانی ثابت ہوتی ہے۔ عام انتخابات میں تاخیر کے امکانات بڑھ گئے، مشترکہ مفادات کونسل نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ہو چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک میں منظوری دی گئی، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کی شرکت، وزارت منصوبہ بندی کی شرکاء کو بریفنگ۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا نئی مردم شماری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، ٹویٹ میں کہا، نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ کیا ہوا کہ پنجاب کی آبادی اتنی کم ہو گئی کہ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئیں؟ جہلم اور چکوال جیسے اضلاع صرف ایک نشست کے اضلاع بن جائیں گے۔ ملتان، لاہور اور گجرانوالہ کو بھی نشستیں کھونی پڑیں گی۔ پنجاب کے سیاستدانوں کا رویہ مایوس کن ہے۔ طریقہ کار پر بحث ہوئی، نہ نتائج کی شفافیت کا پتہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آج پاکستانی اور تحریک انصاف سے منسلک ہر کارکن اشتراک کی کیفیت پہ ہے۔ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو لوگوں نے انصاف کے تقاضوں کے برعکس جانا ہے، اور جو ایک بنیادی حق تھا عمران خان کا ایک فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A کے تحت، وہ میسر نہیں ہوا۔ عوام نے عدالتی فیصلے کو قانونی تقاضوں کے خلاف قرار دے دیا، چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری پر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا رد عمل، ویڈیو پیغام میں کہا، آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا بنیادی حق میسر نہیں ہوا، کارکن اور عوام احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، آئین انہیں اس کا پورا حق دیتا ہے، کور کمیٹی اجلاس میں آئندہ کے لاہ عمل کو حتمی شکل دیں گے۔ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ ایک پرنسپل ہے۔ یہاں انصاف کا قتل ہوتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے۔ جب انصاف کا قتل کرنے لگیں یہ اس طرح کے منصف، تو کم سے کم ان کو ایک طرح سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ساری دنیا، پبلک، میڈیا سب دیکھ رہے ہیں۔ آج تو جب آپ نے ہمارے گواہان بھی نہیں لیے اور آج ہماری بحث بھی نہیں سنی، ہمارے آرگومنٹس بھی نہیں سنے، 4 بجے تک عدالت کا ٹائم ہے، ہم نے آلریڈی پٹیشن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی جمع کرا دی ہیں، اور ٹرانسفر اپلیکیشن جب آ جائے تو ان کے خلاف یہ ان کو فیصلہ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور جو کل فیصلہ دیا ہے عامر فاروق نے۔ فیصلہ جلد بازی میں دیا گیا، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی سنو نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ضروری تھا عدالت میں انصاف ہوتا نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ انصاف کا قتل کر دیا گیا، فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ یہ بھی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے، ابھی 190 ملین کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں، القادر ٹرسٹ کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کا جواب آج تک نہیں دیا، اس کے اوپر 8 سال گزر گئے، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا، 12 سے 15 ماہ بھاگتا رہا، قانون کے آگے پیش ہو تو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا، جھوٹ، فریب، جھوٹی سٹیٹمنٹس، قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے، کھاتے رہے، جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے۔ توشہ خانہ کیس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے، ٹرائل کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پورا موقع دیا گیا، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی لفظی گولہ باری، نیوز کانفرنس میں کہا، صرف گھڑیاں نہیں دیگر چیزیں بھی ڈکلیئر نہیں کی گئیں، توشہ خانہ کیس میں 40 سے زائد پیشیاں ہوئیں، صرف 3 پیشیوں میں پیش ہوئے، وہ قانون سے بھاگتے رہے۔
और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। असासे बनाए, असासे छुपाए, आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। उस पाक परवरदिगार ने उस शख्स को उसका साज सर नीचा किया है कि जो रास्ते मदीना का दावा करके ये चोरियां करता था। चेयरमैन पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए, उन्हें करप्शन, फ्रॉड और झूठ के जुर्म में सजा भुगतना होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अता तारड़ ने तनकीदी वार किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जज साहब ने वाज़े तौर पर कहा है चेयरमैन पीटीआई सादिक और अमीन नहीं रहे। उन्होंने न सिर्फ चोरी की बल्कि सीना जोरी भी की। अपने दौर में सियासी मुखालिफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी इल्गार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक चोर 15 माह से चोरी छुपाने के लिए भागता रहा, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने दुनिया भर को पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश की, सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनवाए। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ नामों की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। बाहमी मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने नवाज शरीफ को 5 नाम भिजवाए थे। सिंध का अगला वज़ीर आला MKM और GDA का होगा। फारूक सत्तार का दावा। सिंध में निगरान सेटअप पर मुशावरती बैठक के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। MKM रहनुमा ने कहा कि 15 साल सिंध में जबरो जुल्म किया गया। ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो देही और शहरी इलाकों को इकट्ठा करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, चीफ मिनिस्टर ने अभी तक सिंध असेंबली का अनाउंसमेंट नहीं की है, वो चीफ मिनिस्टर करेगा। सूबे का जो हेड होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के वो डिसाइड करेंगे कि नाम एक्सचेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान किया। सिंध असम्बली तोड़ने के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असम्बली की तहलील से मुतालिक वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर बैठकर मुशावरत करेंगे। मुशावरत नहीं हो सकी तो मामला कमेटी में जाएगा। अगर फैसला ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामी और माली बहरान का शिकार। मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने से माली उमूर मुतासर होने लगे। कायम मकाम वाइस चांसलर खालिद महमूद मामलात कंट्रोल करने में नाकाम। बजट में कमी का बहाना बनाकर पहले मुलाजमीन के अलाउंस बंद किए गए, बाद में नई भर्तियों का इश्तिहार जारी कर दिया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाकिस्तानियों का कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में रैली का इनकाद, 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जबान कायरा का कहना है, भारत ने जुल्म का कोई हथकंडा नहीं छोड़ा। मुसलसल बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद जारी है। पेशावर में गवर्नर हाजी गुलाम अली की क़यादत में वॉक का एहतमाम। शुरका की मोदी खिलाफ नारेबाजी। 5 अगस्त के इक़दामात ने मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया। भारत कश्मीरियों को उन्हीं की सरजमीन से बेदखल करना चाहता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। कहा, तमाम तर जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प कम न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर चुके। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। हक़ खुद इरादियत को कमजोर करने के लिए कश्मीरी आबादी में तब्दीलियां लाने की कोशिश की। भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब। कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का पैगाम।
اقوام متحدہ اور دنیا سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بولے مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت میں مودی کی زیر قیادت انتہا پسند گروپ بی جے پی اور RSS کی حکومت نے ہندتوا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. جس طرح گزشتہ ایک دہائی سے حکومت کی جانب سے مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے. آج بھی وقت ہے کہ دنیا جاگے اور روکے ہندوستان کی یہ دہشت گردی اور کشمیریوں کا جو حق ہے، جس کے لیے انہوں نے اتنی سٹرگل کی ہے، جس پہ اتنی ان کی لاکھوں قربانیاں ہیں، لازوال قربانیاں ہیں، اور اوور اے ڈزن UN کی قراردادیں ہیں. ان کو وہ حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ جینے کا حق، آزادی کا حق، جو ان کی شناخت جو چھین رہا ہے. آج ہی کے دن مودی نے کشمیریوں کو ان کی سرزمین پر مہاجر بنا دیا. کشمیریوں کو کیمپس میں بھیج دیا. انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیل بنائے گئے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام. کہا اشرف صحرائی کو زہر دیا، سید علی گیلانی کو شہید کیا، اب یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتے ہیں. ان 4 سالوں میں جو قیامت ٹوٹی اس کی نظیر نہیں ملتی. پاک بحریہ کے آخری ٹائپ 21 کلاس جہاز PNS طارق کی الوداعی تقریب. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بطور مہمان خصوصی شرکت. بلاول بھٹو نے گزشتہ 3 دہائیوں میں مادر وطن کے دفاع کے لیے PNS طارق کی شاندار خدمات کو سراہا. جہاز کو یادگار کے طور پر برطانیہ کے بحری میوزیم میں رکھا جائے گا. حویلی لکھا میں دریائے ستلج میں کشتی ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ. مزید 3 لاشیں نکال لی گئی. جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی. مزید 4 افراد کی تلاش جاری. خیرپور کے علاقے گمبٹ میں باپ اپنے 2 بیٹوں کو بچاتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا. ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کی نئی اننگز. اسلام آباد اور مری میں موسلادھار بارش. گجرانوالہ، پسرور، حافظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے. محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیشگوئی. دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار. ستلج میں سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ. بہاول نگر میں سیلابی پانی کی تباہ کاریاں. درجنوں دیہات زیر آب. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ.